نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وضو کا بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا. آج غسل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اور اخیر میں وقت رہا تو تیمم کے حوالے سے، اس لیے کہ وہ نائب ہے نا، وضو کا نائب ہے نا وہ تیمم، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بیان کریں گے. غسل جیسے وضو کے حوالے سے پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے آپ لوگوں کو، تو غسل کے حوالے سے جتنی باتیں موجود ہیں پہلے سے، اس پر میرا درس بھی ہے، غسل کا طریقہ، تو انشاءاللہ تعالی وہ پی ڈی ایف آ جائے گی. باقی ایک پی ڈی ایف ہم نے شیئر کیا تھا رومن میں، بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے کتاب الطہارہ، پورا دوسرا حصہ ایک پی ڈی ایف شیئر کی گئی تھی آپ سب لوگوں کو. پچھلے ہفتے ہی میں نے شیئر کیا تھا، بہار شریعت سے ہے، اس میں آپ آرام سے اچھے سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غسل فرض کب ہوتا ہے اور اس کے اسباب کون کون سے ہیں. تو غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا. ٹھیک ہے. یہ پوری تعریف ہم نے غسل کا جو میرا بیان ہے، غسل کا طریقہ، اس میں منی ہے کیا، مزی کیا ہے، ودی کیا ہے، یہ ساری تفصیلیں وہاں پر بیان ہو چکی ہیں. اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، شہوت یعنی خواہش کے ساتھ جدا ہو کر کے نکلنا. اس سے پتہ چلا کہ اگر شہوت کے ساتھ نہ ہو، یوں ہی کبھی کبھار کوئی وزن چیز اٹھانے سے بھی پانی نکل آتا ہے، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر کے عضو سے نکلنا، اس بنیاد پر بھی غسل فرض ہوتا ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، اس صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے. نمبر 3، شرمگاہ میں جو ہے آلے تناسل کا داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، یعنی شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، یعنی خواہش ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 4، حیض سے فارغ ہونے پر بھی غسل فرض ہوتا ہے، کہ جو ایام ہوتے ہیں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. ٹھیک ہے. تو حیض کے ایام، پیریڈ کے جو دن ہوتے ہیں، جب یہ دن ختم ہو جائیں اور حالت طہر یعنی پاکی کے دن آ جائیں، تو اب عورت کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. اسی طریقے سے 5واں سبب ہے نفاس. نفاس یعنی بچہ جننے پر، جو بچے کی ولادت کے بعد میں خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فارغ ہونا. کیا ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ بیان نہیں ہو رہا، درس ہو رہا ہے یہاں پہ.
نفاس یعنی بچہ جننے پر، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نا، اس سے فارغ ہونے پر بھی عورت کے اوپر کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے یہی 5 اسباب ہیں، ان کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہی 5 چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ غسل فرض ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کچھ ضروری احکامات بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گر گیا یا فضلہ خارج کرنے کے لیے یعنی پیشاب وغیرہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں اگر پانی نکلا تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا نہیں۔ یاد رکھیے گا، منی شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ جدا ہو تو غسل فرض ہے۔ ہاں وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نہ جدا ہو، خواہش کے ساتھ نہ جدا ہو۔ اگر خواہش کے بغیر ہے تو صرف وضو ٹوٹے گا، اور خواہش کے ساتھ میں ہے تو غسل بھی اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب، کیونکہ ایک گاڑھا پن اس میں ہوتا ہے، اگر یہ منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت بغیر خواہش کے اس کے قطرے نکل آئے، غسل فرض نہ ہوا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ احتلام کے بارے میں کہا تھا کہ احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ احتلام ہونا یاد ہے یعنی سو کر کے اٹھا، کہتے ہیں اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں پایا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اثر کپڑے پر ہونا ضروری ہے، یعنی احتلام یاد ہے کہ سوتے میں مجھ سے یہ مسئلہ ہوا ہے لیکن کپڑے وغیرہ پر کوئی آثار ظاہر نہیں ہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نماز میں شہوت تھی، نماز کے دوران کسی کو خواہش تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے قبل ہی نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو نماز تو ہو گئی مگر اب جو ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ یعنی خواہش نماز میں تھی لیکن وہ پانی خواہش کے ساتھ باہر جدا ہو نکلے تب غسل فرض ہوتا ہے۔ خواہش تو تھی نماز میں لیکن جب وہ پانی باہر نکل کر کے آئی ہے، جدا ہوئی ہے، وہ نماز میں نہیں تھا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے آپ کو ناپاک کرنا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غسل لیکن فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ غسل کے فرائض: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ وضو کے اندر یہ 2 فرض نہیں ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، لیکن غسل کے اندر فرض ہیں۔ اب کلی کرنا کیا؟ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر کے اچھے سے منہ میں گھمانا اس کو، ایسا نہیں کہ منہ میں پانی لیا اور پھر باہر نکال دیا، اس کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ میں پانی لینا اور منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے لے کر کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے، اس قدر کلی کرنا ہے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے جو داڑھ ہوتے ہیں نا، دانت کے حصے، ان کے پیچھے گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے، اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لے کہ سنت ہے، یعنی غرغرہ سنت ہے، لیکن روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کرے گا۔ دانتوں میں چھالیہ کے دانے وغیرہ جو پڑ جائیں، ٹھیک ہے، دانت کے اندر، یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔
ہاں اگر چھڑانے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے، یعنی چھڑائے گا تو خون وغیرہ نکل سکتا ہے یا اور کوئی تکلیف ہے تو پھر معاف ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو دانت وغیرہ میں ریشے نکل جائیں یعنی کھانے کے بعد میں گوشت وغیرہ کے تو انہیں چھڑانا ضروری ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر کے پانی بہانا فرض ہے، پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہانے سے پہلے جو ہے دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہیں، یعنی اس کے اوپر غسل فرض تھا، اب اس نے کیا کیا، نہانے سے پہلے اس کو دانت میں ریشے محسوس نہیں ہوئے، اب نہا لیا، وہ سمجھا میں پاک ہو گیا ہوں، جبکہ اس کو چھڑانا ضروری تھا، اب اس نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ فرماتے نماز پڑھنے کے بعد اگر پتا چلا تو کہتے ہیں کہ وہ کلی کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو چھڑا کر کے وہاں پانی بہانا کیا ہے، فرض ضرور ہے۔ تو یہ خلاصہ یہ ہوا کہ منہ کے ہر پرزے کے اندر حلق تک کے پانی پہنچ جانا کیا ہے، ضروری ہے، یہی کلی ہے، اور یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لیتے ہیں لوگ، یہ ناک میں پانی چڑھانا نہیں، اس سے غسل جو ہے ہوگا ہی نہیں۔ جہاں تک نرم جگہ ہے، ہڈی ہے نا نرم ہڈی، وہاں تک سخت ہڈی کے شروع ہونے تک، جہاں سے یہ پورا جو نرم حصہ ہمارے ناک کا ہے نا، یہ ہے، یہ بھی یہ پورا حصہ ہے نا، یہ سب نرم حصہ کہلاتا ہے ہڈی سب نرم حصہ۔ یہ جو سخت ہڈی ہے نا، سخت ہڈی یہ جو نہیں مڑتی ہے، یہ یہاں تک، یہ پورا سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا کیا ہے، لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچے، یعنی اس طرح سے اگر سونگھے گا تو اوپر تک پانی پہنچے گا۔ یہ خیال رہے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ بال برابر بھی اگر جگہ باقی ہے منہ کے اندر یا ناک کے اندر تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر اگر ریڑھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، اسی لیے داہنے ہاتھ میں پانی لے کر کے ناک میں اچھے سے پانی چڑھائے اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے، پھر پانی چڑھائے پھر صاف کرے، پھر پانی چڑھائے پھر صاف کرے، تاکہ جو ہے نا سونگنے سے پانی اوپر تک پہنچ جائے گا، اور جو ہے نا جب صاف کریں گے تو ہر حصے تک کے، اور اگر ناک میں کچھ گندگی وغیرہ لگی رہے گی تو وہ صاف ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب پانی چڑھاؤ گے تو پانی وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت دھیان دینا ضروری ہے غسل کے اندر، کیونکہ وضو میں اگر کلی اور ناک میں پانی نہیں صحیح سے کر پایا تو بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو میں یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، لیکن غسل کے اندر یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، یعنی اگر غسل میں برابر سے نہیں کیا کلی اور ناک میں پانی چڑھانا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اب غسل نہیں ہوگا تو بعد میں جتنے اعمال کرے گا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ نمبر 3، تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ جگہیں سوکھی رہ جائیں گی، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت ہی اٹھ بیٹھ کر کے اور مشقت سے تھوڑی تکلیف سے وہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے، اگر نہ پہنچایا جائے تو وہ جگہیں سوکھی رہ جائیں گی اور پھر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 3 فرض غسل کے یاد رکھ لیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مکمل منہ کا جو حلق تک حصہ ہے، ہر پرزہ ہر حصہ پانی سے جو ہے نا وہ پانی وہاں پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ناک میں سخت ہڈی کے شروع ہونے تک ہر بال کے نیچے بلکہ بالوں کو بھی دھونا فرض ہے، کوئی جگہ باقی نہیں رہ جانا چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور پھر جب تیسرا فرض ہے کہ اوپر سے نیچے تک کے پانی بہانا، ٹھیک ہے، تو ایک بال برابر بھی پورے جسم میں کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے،
غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے، زبان نہیں ہلانی وہاں پہ، ٹھیک ہے، بغیر زبان ہلائے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ بندہ پاک ہونے کے لیے تو کرتا ہے نا، کوئی بہت بڑی بھاری نیت ہے نہیں کہ اس کو 2 دن بیٹھ کے یاد کرنا پڑے گا، ہے نا۔ بندہ پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہے تو نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ پی ڈی ایف وغیرہ کہاں ہے؟ آنے والے ہفتے جس کے پاس پی ڈی ایف نہیں رہے گی کان کے نیچے بجاؤں گا میں، ایسا ماروں گا نا کہ پورا ہفتہ پیشاب کرو گے بیٹا۔ وہاں کیوں بیٹھا ہے بے؟ اٹھ وہاں سے، سامنے آ۔ پی ڈی ایف کہاں ہے تمہاری؟ دعوت میں آئے ہو؟ ایک جھاپڑ میں پاگل ہو جاؤ گے۔ پی ڈی ایف آنے والے ہفتے آ جانی چاہیے، نہ مت پڑھنے آؤ۔ کہاں ہے پی ڈی ایف؟ کھڑے ہو جا، کھڑے ہو۔ لکڑی آنے والے ہفتے سے یہاں رہنی چاہیے۔ جانور نہ لکھ پانا امتحان میں، پھر بتاتا ہوں، راستہ بھول جاؤ گے یہاں کا۔ تو غسل بندہ کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، تو نیت بھی ہمیں یہی رکھنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے کہ آپ کو نیت کرنی میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں پہلے دونوں ہاتھ جو ہے نا یہاں گٹوں تک 3 بار دھونا ہے، پھر استنجے کی جگہ دھونا ہے نا، استنجے کی جگہ دھونا ہے، خواہ وہاں پہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی کوئی گندگی لگی ہو یا نہ ہو پھر بھی دھو لو۔ جسم پر اگر کہیں نجاست ہو، یعنی استنجے کی جگہ کے علاوہ، اب دیکھیں استنجے کی جگہ نجاست ہو یا نہ ہو لیکن دھو، اور اگر استنجا کی جگہ جو ہے نا اس کے علاوہ جسم پر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز جیسا وضو کرنا ہے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں، لیکن جب غسل سے پہلے نماز جیسا وضو کرے گا تو پاؤں نہیں دھونا ہے۔ ہاں اگر کہیں اونچی جگہ پر غسل کر رہا ہے تو پاؤں بھی دھو لے۔ اس میں پاؤں دھونے سے منع اس لیے کہا گیا کہ وہاں پانی جمع ہوتا رہتا ہے نا، اس وجہ سے پاؤں دھونے کا فائدہ ہی نہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے وضو کر رہا ہے جہاں پانی بہہ جا رہا ہے، عام طور سے ممبئی میں یا کہیں اور دیکھیں تو پانی بہہ جا رہا ہے، پانی رکتا نہیں ہے، تو دھو لے، ٹھیک ہے۔ پھر بدن پر کیا کرے؟ نماز جیسا وضو کرنے کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے۔ چپڑنا یعنی ملنا، اچھے سے لگانا، جیسے تیل لگاتے ہیں، خاص طور سے سردیوں میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سردیوں میں کھال سکڑ جاتے ہیں، تو اچھے سے چپڑے، تاکہ جب سردیوں میں آپ دیکھیں جب کھال سمٹ جاتے ہیں نا وہاں پانی لگاؤ تو کھال چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ پانی چپڑنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا؟ اس کا فائدہ یہی ہے تاکہ جسم کا ہر حصہ کھل جائے۔ اب جب وہاں پانی بعد میں بہائیں گے نا تو پانی ہر حصے پہ پہنچ جائے گا، اس لیے پانی کو اچھے سے پہلے چپڑ لیں، خاص طور سے سردیوں میں۔ اچھا، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پانی جب چپڑ لیا اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، اس کے بعد سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ یہ کام ہو گیا۔ پھر غسل کی جگہ سے، جہاں غسل کر رہا تھا، کہتے ہیں غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تھا پہلے تو اب دھو لے، ٹھیک ہے، اور اگر دھو لیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، ٹھیک ہے، تمام بدن پر کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ایسا نہیں نہائے، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر کے مل کر کے نہائے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔
اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر، یعنی اگر ایسی جگہ نہ آ رہا ہے جہاں کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، پہلے تو آدمی ایسی جگہ نہ ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو کہا گیا کہ مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر کے دونوں گھٹنوں سمیت گھٹنے ملا کر کے کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو ضرورت کے حساب سے، یہ ضرورت کے حساب سے مطلب یعنی اگر باریک کپڑے، اتنے باریک کپڑے ہیں کہ ایک کپڑا لگانے سے بھی دکھ رہا ہے، دو کپڑا لگانے سے بھی دکھ رہا ہے، تین لگائے گا تو نہیں دکھے گا، تو حسب ضرورت اس کو بولتے ہیں۔ حسب ضرورت دو یا تین کپڑے جتنے لپیٹنے سے، اگر دو کپڑے لپیٹنے سے نہیں دکھتا ہے تو دو کپڑے لپیٹ لے، لیکن دو سے بھی دکھتا ہے، تین سے نہیں دکھے گا تو تین لپیٹے، ٹھیک ہے۔ اگر موٹا کپڑا ہے تو ایک موٹے کپڑے میں ہو جائے گا، لیکن اگر کپڑا باریک ہے تو پھر دو تین جتنے سے بھی وہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لپیٹ لے، ٹھیک ہے۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں، بدن پوچھا جا سکتا ہے، لیکن مکمل نہ پوچھ دے، تھوڑا سا باقی رکھے، کیونکہ حکما حضرات کہتے ہیں کہ مکمل بدن پوچھ دینے سے کمزوری ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد فوراً مکمل بدن پوچھ دے ایک دم تو اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، باقی شران کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نفل ادا کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی پہنچانے میں اگر احتیاط نہ کیا جائے، یعنی وہاں دھیان سے پانی نہ پہنچایا جائے تو وہ جگہیں سوکھی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی، پی ڈی ایف میں موجود ہے نا پورا کا پورا، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف کے اندر اس میں آپ کو مل جائے گا۔ جیسے اس میں مرد کے سر کے بال گوندے ہوئے ہوں، ہے نا، جیسے ملے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر کے جڑ سے نوک تک کے، یعنی بال کی جڑ جو ہے وہاں سے نوک تک پانی پہنچانا فرض ہے، ٹھیک، یہاں پر احتیاط۔ اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے، یعنی جڑ جو ہے نا اس کو تر کر لینا، تر کر لے، باقی کھولنا ضروری۔ ہاں اگر عورت کی چوٹی اتنی سخت گندھی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں بھی نہیں بھیگیں گی تو اب کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی یا ناک میں سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بھاؤں، مونچھ اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک کے، ہے نا، یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہانے میں بندہ احتیاط نہ کرے، پانی چہرے پہ ڈال رہا ہے لیکن بھاؤں کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے، تو نہاتے سمے بھاؤں کے اندر بھی پانی جانا چاہیے، داڑھی کے اندر، اس طرح سے ناف میں بھی پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ پھر پیٹرو کا حصہ ہوتا ہے، عام طور سے پیٹ اگر بڑے ہوں تو پھر کیا نیچے کا حصہ سوکھا رہ جائے گا اور کافی حصہ کافی مقدار کے اندر سوکھا رہ جائے گا، تو وہاں پر بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر بیٹھ کر کے نہا رہا ہے تو کھڑا ہونا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھار کھڑے ہو کر کے نہا رہا ہے تو دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوتے ہیں، شرمگاہ کا حصہ مکمل طور سے نہیں کھل پاتا ہے، پانی نہیں پہنچ پائے گا تو اسے بیٹھ کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس طرح سے بہت ساری صورتیں جو پی ڈی ایف کے اندر بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک، اور وہاں پر پی ڈی ایف آ جائیں گی تو اس میں لیڈیز جینٹس سارے لوگ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو، یعنی کہیں آپ کے بدن میں زخم ہے وہاں پٹی بندھی ہے، تو وضو اور غسل کرتے وقت کیا کیا جائے؟ زخم پر پٹی وغیرہ اگر بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو، یعنی پٹی بندھی ہے وہاں پہ اور اس کو کھول کر کے پانی پہنچائے گا، وضو ہو یا غسل ہو، تو نقصان کا اندیشہ ہے، یعنی کہ نقصان ہوگا، تو فرمایا گیا کہ پٹی پر مسح کر لے، کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے حصے پر زخم ہے پٹی اتنے ہی حصے پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اب پتہ چلا ہے زخم تھوڑا سا اور لپیٹ کے پورا رکھا ہے، لپیٹ کے پورا رکھا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے حصے پہ زخم ہے، ٹھیک ہے، اتنے حصے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر پٹی نہ بندھی ہو اور اس پر پانی بہانا، کیونکہ اب یہاں پہ یہ وہ حصہ جہاں پانی بہایا جانا چاہیے تھا، پٹی نہیں بندھی ہے، میں پہلے ایسے ہی سن لیں پھر پٹی کو بتا، پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے لیکن ہے زخم وہاں پہ، ڈاکٹر نے پٹی نہیں باندھی، صرف دوا لگا دی، تو اب اس کے اوپر یا تو پانی بہایا جا سکتا ہے یا نہیں بہایا جا سکتا ہے، صرف مسح ہو سکتا ہے۔ مسح کرنا الگ چیز ہے، پانی بہانا الگ چیز ہے۔ اگر زخم ہے اور اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے تو پانی بہا لیں، پانی نہیں بہایا جا سکتا ہے، صرف مسح کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیں، اور اگر مسح کرنے سے بھی نقصان دہ ہے، تکلیف ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب پٹی والی صورت، اگر وہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر پٹی کھول کر کے پانی اندر پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اندر مسح کر سکتا ہے تو کھول کر کے کرے، لیکن اگر پٹی کھولنے میں حرج ہے تو فرماتے ہیں اوپر سے ہی پانی بہا دے، پٹی کے اوپر سے ہی پانی بہا دے۔ لیکن اگر پٹی کے اوپر سے بھی پانی بہانے میں حرج ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لے، پٹی کے اوپر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ جو حصے اچھے ہیں انہیں دھو لیا جائے، باقی جو حصے اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں دھویا جائے، مسح کیا جائے، تو وہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عام طور سے دیکھیں کہ کبھی کبھار کسی کو زکام ہوتا ہے یا آشوب چشم آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر سر سے نہائے گا تو زکام کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا آشوب چشم آنکھ کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر صحیح گمان یہی ہے، صحیح گمان، ایسا نہیں کہ بس فالتو بیٹا سوچ لیا، کیونکہ لوگوں کو فالتو سوچنے کی زیادہ عادت ہو گئی ہے، صحیح گمان ایسا ہے کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دوسرے امراض پیدا ہو جائیں گے تو علماء فرماتے ہیں کلی کیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے اور گردن سے نہائیے، سر سے مت نہائیے، لیکن صحیح گمان ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سر کا جو حصہ ہے اس پہ کیا کریں، سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجیے، غسل ہو جائے گا، لیکن صحیح گمان ہو تو اس طرح سے کرے۔ اب اللہ تو بہتر جانتا ہے، اگر کسی نے اس طرح سے مذاق کیا شریعت مطہرہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے شریعت کے جو یہ مسئلے ہوتے ہیں یہ ہماری آسانی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی نے معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ رب العالمین ان شریعت کے مسئلوں سے کھلواڑ کیا اور ناجائز طریقے سے ان کا استعمال کیا، یہ ناجائز طریقے ہیں کہ ضرورت بھی نہیں پھر بھی وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سر سے نہانے میں کسی چیز کا اندیشہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے گی تو سر سے نہیں نہائے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، بس باقی گردن سے نہا لے اور بھیگا ہوا ہاتھ سر وغیرہ پر پھیر لے، ٹھیک ہے، غسل ہو جائے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے سر کو دھو لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے سر کو دھو لے وہ جتنا حصہ رہ گیا تھا۔ کسی بندے پر غسل فرض تھا اور وہ بندہ بہتے ہوئے دریا، مثلا بہتے ہوئے پانی کے اندر جیسے دریا ہے، نہر ہے، ان میں نہایا اور تھوڑی دیر اس میں رکنے سے ظاہر سی بات ہے وہ بہہ رہا ہے تو تھوڑی دیر رکے گا تو کئی مرتبہ پانی بہہ جائیں گے نا، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کا غسل ہو جائے گا، اس کا غسل کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا، کیونکہ غسل میں پورا دھلنا تھا اور وہ وہاں پر کھڑا رہا تو ایسی صورت کے اندر اس کا غسل جو ہے ہو جائے گا۔
ہاں اگر اس کے اوپر جو ہے غسل فرض ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے جیسے اسی دریا کے اندر کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پھر پورے بدن کے اوپر جو ہے نا اس کا پانی بہہ گیا تو اس کا غسل جو ہے ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا وضو نہیں تھا اور وہ دریا میں چلا گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ چہرہ دھلنا تھا، ہاتھ دھلنا تھا، پاؤں دھلنا تھا، سر پہ مسح کرنا تھا، پورا کا پورا ہو گیا ہے نا۔ ٹھیک ہے ہاں، یہ لیکن یاد رہے وضو میں اگر اس نے ناک میں پانی اور کلی نہیں کیا تو ناک میں پانی نہیں چڑھایا، کلی نہیں کیا تو اس کا وضو تب بھی ہو جائے گا کیونکہ وضو میں سنت ہے۔ لیکن اگر وضو غسل اس کے اوپر فرض تھا اور وہ سمندر میں گرنے کے بعد میں کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہیں پر وہ کلی کرنے ناک میں پانی چڑھا لے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن جو ہے نا اس کا وضو جو ہے نا یہ بغیر کلی اور ناک میں پانی چڑھائے ہو جائے گا، غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں اور وضو میں یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا کب سنت ہے؟ غسل کرنا جو ہے جمعہ ہے، عید الفطر ہے، یعنی کسی کے اوپر غسل فرض نہ ہو تو، اور فرض ہو تو فرض ہی ہے، وہ کبھی بھی رہے، کوئی فرض نہیں ہے پھر غسل کرنا۔ جمعہ ہے، عید الفطر ہے، بقرعید ہے، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو احرام باندھتے وقت ان وقتوں میں نہانا سنت ہے۔ کسی بندے کے اوپر کئی غسل فرض ہو جائیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا، کئی غسل فرض ہو جائیں تو الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی غسل سے سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جنوبی بندہ جنوبی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا، اب جمعہ کے دن غسل کرنا سنت بھی تھا لیکن اس کے اوپر فرض بھی ہو گیا ہے، تو ایک ہی نیت سے وہ جو ہے جمعہ اور عید وغیرہ کو سنت کا بھی ثواب پا جائے گا اور اس کو فرض کا تو اس کا اوپر آئی ہے، پاکی کا ثواب ملے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک نیت سے کئی غسل ہو سکتے ہیں۔ جس پر غسل واجب ہو اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب نہانا فوراً فرض ہے، یعنی نہانا تو فرض پہلے سے ہے لیکن اب فوراً فرض ہے، یعنی اتنا دیر کر دیا کہ اب نماز کا آخری وقت آ گیا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ فوراً نہائے اور وقت میں نماز ادا کرے ہو فوراً۔ بھائی آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو غسل فرض ہوا ہے، فوراً فرض نہیں ہوا ہے، آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کر دی کہ نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا آخری وقت چل رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا فوراً نہانا فرض ہے۔ اب تاخیر کرنا گناہ ہے، تاخیر کرے گا تو الگ گناہ، نماز چھوڑے گا الگ گناہ، اب تاخیر کرنا گناہ ہے، فوراً نہائے اور نماز پڑھے۔ اور فرمایا اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، اب وہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا جمع کرنا چاہتا ہے، عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو کہتے وضو کر لے، یعنی غسل کر کے دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کے اوپر غسل فرض تھا اب اس کو کھانا کھانا ہے بعد میں نہا لے گا، ٹھیک ہے، یا عورت سے ملنا ہے اس سے تو ضروری نہیں کہ وہ غسل کرے پھر کھانا کھائے یا عورت سے ملاقات کرے، وضو کر کے کھانا کھائے اور عورت سے ملاقات کرے۔ لیکن اگر ایسے ہی کھا پی لیا بغیر وضو کے تو گنہگار تو نہیں لیکن مکروہ ہے، ناپسند ہے، اور اس کے ذریعے سے محتاجی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی غسل فرض ہو جائے اور آپ کو نہانا بعد میں ہے، ابھی ناشتہ کرنا یا کھانا پینا ہے تو وضو کر لو پھر کھا پی لو، ورنہ کیا ہے مکروہ تو ہے ہی ہے، گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن محتاجی اس سے آتی ہے، تنگ دستی اس سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس بندے پر غسل فرض ہو جائے اس کو کون کون سے کام حرام ہیں؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا حرام، طواف خانے کعبہ کرنا حرام، قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا اس کے جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں نا وہ سب اس کو نہیں چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا چھونا یہ سب حرام ہے اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے۔
یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس میں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں، قرآنی آیات حروف مقطعات، الف لام میم یاسین، یہ سب حروف مقطعات جن کا علم اللہ اس کے رسول کے ہی ہے، اللہ بہتر جانے اور سرکار بہتر جانے اس سے کیا مراد۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے یا زبانی پڑھنا یہ سب حرام ہے، نہیں کر سکتا۔ جس کے اوپر غسل فرض ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور جزدان وغیرہ جو رہتے ہیں تو جنوبی آدمی کو قرآن عظیم پر جو جزدان ہوتے ہیں نا ان کو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن پاک کا تابع ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا تابع ہونا یا قرآن پاک کا تابع ہونا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو پہنے ہوا ہو اس سے چھو رہا ہے، بلکہ ایسے کوئی کپڑا ہے اس سے چھوا تو نہ یہ اپنے تابع ہے نہ اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ کرتے کی آستین، ٹھیک ہے، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام، کیونکہ یہ سب اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا نا ابھی جو کپڑے پہنے ہوئے یہ ہمارے تابع ہے۔ اسی طریقے سے جیسے چولی قرآن پاک کے تابع تھی، اس سے بھی چھونا اس کو حرام ہے، یعنی قرآن پاک کے اوپر جو غلاف ہے نا اس سے قرآن پاک کو چھو رہا ہے، تو اس طرح سے بھی حرام ہے۔ کوئی ایسے کپڑے سے قرآن کو چھو سکتا ہے جو نہ اس کے اپنے تابع ہو نہ قرآن کے تابع ہو، ٹھیک ہے، یعنی نہ اس کی ضرورت میں ہو نہ قرآن کی ضرورت میں ہو۔ قرآن کی ضرورت سے مراد قرآن کو جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے۔ جنوبی اور حائزہ اور بے وضو شخص کے لیے قرآن کے ترجمے کو چھونے اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سن لیں، قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں ہو، اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی جیسا حکم ہے، یعنی یہ تینوں نہیں چھو سکتے، مگر بے وضو شخص بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے۔ جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ بغیر چھوئے پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر وضو فرض ہے وہ چھو کر کے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو، یعنی قرآن پاک تو نہیں لیکن فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، دوسری دینی کتابیں، تو ان کتابوں کا چھونا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کتابوں میں جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں وہاں چھونا حرام ہے، ٹھیک۔ جیسے کوئی دینی کتاب ہے، آپ کے اوپر غسل فرض ہے، آپ اسے چھو سکتے ہیں، لیکن اس کتاب میں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہے وہاں نہیں چھو سکتے، اس کو چھونا حرام ہے۔ جنوبی یا حائزہ کو، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو، اس کو درود پاک پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا گیا پڑھنے میں حرج نہیں پڑ سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر لے۔ بھائی جب کھانے کے لیے وضو کلی کرنا بہتر ہے تو درود شریف اور دعائیں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں؟ اور اذان کا جواب دینا یہ سب جائز ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے، فرمایا گیا کہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں ان کے اوپر اب نماز معاف ہے کیونکہ حالت ناپاکی میں ہوتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کے وقتوں میں عورتیں وضو بنا کر کے جتنا دیر نماز پڑھتی تھیں درود شریف پڑھتی رہیں یا دعا پڑھتی رہیں، کیونکہ اب وہ جو ایام ہوتے ہیں پیریڈ کے 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن یا 8 دن یا 9 دن، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کم سے کم 3 دن ہے، تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے بندہ اگر 2-3 دن نماز نہ پڑھے تو ایک عادت چھوٹنے جیسی محسوس ہوتی ہے کہ یار اس ٹائم پہ یہ نہیں کر رہا تھا، ایک عادت نہ بنے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پیریڈ کے ایام میں ہوں یا میں حیض کے اندر ہوں تو وہ نماز کے وقتوں میں وضو بنا کر کے درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تاکہ ایک عادت بنی رہے اور جب پاکی کے دن آئیں تو انہیں بھاری نہ لگے، اور وہ اسی طرح سے نماز کی پابندی جاری رکھیں جیسے حیض سے پہلے نماز کی پابندی کرتی تھی۔ یہ عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو جس بندے پر غسل فرض ہو، یا چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، ان کو درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے غسل کے حوالے سے چند مسائل تھے۔ تیمم کیا ہے؟ بندہ جب پانی پر قادر نہ ہو، یعنی پانی پر قدرت نہیں رکھتا، اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت کر لیں
کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے؟ پورا طریقہ تیمم کا بتائیں گے ابھی. معلوم ہے تیمم کا طریقہ؟ تھوڑا بہت؟ کتنا بہت؟ چلیں بتائیں. تیمم ہے ہی تھوڑا سا، بہت ہے ہی نہیں اس میں، تو تم بولتے تھوڑا بھی بہت بھی، اور کہتے تھوڑا بہت معلوم ہے. یعنی تھوڑا بھی معلوم ہے اور بہت بھی معلوم ہے. تھوڑا کیا معلوم ہے اور بہت کیا معلوم ہے؟ بتائیے تھوڑا سا. یہ تھوڑا معلوم ہے، اب بہت کیا معلوم ہے؟ نہیں کرتے ہیں. یہ تھوڑا معلوم ہے نا کہ مٹی سے کرتے ہیں، بہت کیا معلوم ہے؟ اچھا، یہ لوگ جو بولتے ہیں تھوڑا بہت معلوم ہے، تھوڑا تو سمجھ میں آیا کہ تھوڑا معلوم ہے، بہت معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کوئی کہاوت ہے یا کیا ہے؟ تھوڑے کو ہیوی کیسے بتائے گا؟ تھوڑا تو تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، وہ ہیوی کیسے ہو جائے گا؟ پھر ایسا بولا بہت تھوڑا معلوم ہے. تھوڑے کے اندر ہیوی جو نا، تھوڑے سے پہلے بہت لگانا پڑتا ہے، بہت تھوڑا ہے. ہے نا؟ ایسا بولتے تھوڑا بہت ہے، بہت تھوڑا بچا ہوا ہے. بہت زیادہ تھوڑا نا تو بولتے بہت زیادہ تھوڑا، تو تھوڑے سے پہلے بہت ہوتا ہے، تھوڑے کے بعد میں بہت نہیں سمجھ میں آیا. ان کو تھوڑا بھی معلوم ہے اور بہت بھی معلوم ہے، کیا معلوم کیا پتا ہے. دیکھیں، تیمم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، بہت اللہ کا خاص فضل عظیم ہے یہ. جو بندہ پانی پر قادر نہ ہو اسے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے جو پانی پر قادر نہ ہو. پانی پر قادر نہ ہونے کی دو صورتیں. قادر مینس قدرت نہیں رکھتا ہے، پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے. اب وہ آگے سنو گے تو قدرت کا بھی سمجھ میں آ جائے گا. پانی پر بندہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کو تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. قدرت نہ رکھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. نمبر ایک، بندہ ایسی جگہ ہے چاروں طرف ایک ایک میل کے فاصلے تک پانی نہیں ہے. آگے 1 میل، دائیں 1 میل، بائیں 1 میل، پیچھے 1 میل، ٹوٹل ملا کے کتنا ہو گیا؟ 4. نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کا ملا کر کے 4 میل کے فاصلے تک پانی نہیں ہے. تو اب ایسی جگہ اگر بندہ ہو اور اسے وضو کی ضرورت پڑ جائے تو پانی ہے ہی نہیں، تیمم کر لے، اس کے لیے کافی ہے، پاک ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت، اس کے پاس پانی تو ہے مگر استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یوز کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہے. ایک تو وہ صورت کی پانی ہی نہیں ہے، دوسری صورت پانی ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا ہے استعمال کرنے کی، یوز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اب ان دونوں کی چند صورتیں ہیں. یہ 2 صورتیں یاد ہو گئی. تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جب پانی چاروں طرف 1 میل نہ ہو تو تیمم جائز. دوسری صورت پانی ہو لیکن پانی کا یوز کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو تیمم اس کے لیے جائز. اب ان دونوں کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں، وہ سماعت کرو. جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. اب قدرت نہ ہونا اس کو آگے جو ہے نا اچھے سے بیان کریں گے، کیا کیا صورتیں اس کے اندر. پہلے اتنا سن لیں، اگر کسی بندے کا وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے، یعنی اس کو حاجت ہے غسل کرنے کی اور وضو کرنے کی، اور وہ بندہ پانی نہیں پاتا ہے 1 میل تک، تب تو تیمم کرے. یا پانی پاتا ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. آپ کو یاد آیا ضروریات دین اعمال کے قبیل سے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا ضروریات دین میں سے ہے، اس میں پڑھایا گیا. تو اگر پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے بندہ تو وہ کیا کرے؟ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. دوسری وجہ، ایسی بیماری کی وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی ایسی بیماری اس کو لاحق ہے، ٹھیک ہے،
کہ وضو یا غسل کرے گا تو وضو یا غسل کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری دیر میں ٹھیک ہوگی، اور ایسا صحیح اندیشہ ہے، یا تو خود اس کا اپنا تجربہ ہو کہ اس سے پہلے کبھی وہ بیماری ہوئی تھی اور اس نے وضو غسل پانی سے کر لیا تھا، اس کی بیماری بڑھ گئی تھی، یہ تو اس کا اپنا تجربہ ہو گیا، یا کسی مسلمان اچھے قابل طبیب ڈاکٹر نے جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ بتا دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہ قدرت نہیں رکھتا ہے، دیکھیں پانی ہے تو، لیکن اس کو ایسی بیماری، یہی ہے قدرت نہ رکھنے کی، تو دو صورتیں تیمم کے جائز ہونے کی ہیں کہ چاروں طرف ایک ایک میل پانی نہ ہو، تب تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، بندہ ٹھیک ٹھاک بھی ہو تو تیمم کر سکتا ہے، لیکن پانی ہوتے ہوئے، پانی ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اب قدرت رکھنے کا، یہ قدرت نہ رکھنے کا ہی مطلب ہوا کیا کہ بیماری ہے، بیماری بڑھ جائے گی، اور یہ صحیح اندیشہ ہو، صحیح گمان ہو۔ اب یہ گمان اس کا اپنا تجربہ ہو کہ اس سے پہلے کبھی بیماری ہوئی تھی، اس نے وضو کر لیا تھا تو بیماری بڑھ گئی تھی، یا کسی مسلمان ڈاکٹر نے جو فاسق نہ ہو، نمازوں کا پابند ہو، باشرع ہو، ایسا ڈاکٹر ظاہر ہے اللہ کا خوف رکھے گا، وہ تمہیں غلط نہیں بتا سکتا مسئلہ، نہ اس سے تم کو روک سکتا، عبادت سے انہیں روکے گا۔ باقی ڈاکٹروں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، یعنی بیمار تو نہیں، ابھی وہ بیماری کی صورت تھی اوپر، ابھی بیمار نہیں ہے، لیکن سردی اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ نہا لے گا تو مر جانے یا بیمار ہو جانے کا مضبوط اندیشہ ہے، اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے کہ بھائی عام طور سے گاؤں وغیرہ میں نہاتے ہیں کہ فوراً رضائی میں گھس جاتے ہیں، ہے نا، فوراً لپیٹ لیتے ہیں، اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کے لیے تیمم کیا ہے؟ بولو نا زور سے، کیا ہے؟ یہاں سن کر کے بولتے جائز ہے، دماغ کو بھی حاضر رکھو اور اپنی جناب پورا وجود حاضر رکھو یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے وہ، یہی اسی کا مطلب ہے قدرت نہ رکھنا، کہ پانی تو موجود ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے۔ ابھی سب آگے چلے گا، ابھی سب آگے پتہ چلے گا، ابھی صرف یہ سنیے کہ جو پانی پر قدرت نہیں ہے اس کی کیا صورت ہے۔ وہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، دو صورتیں تیمم کے جائز ہونے کی ہیں کہ پانی چاروں طرف ایک ایک میل تک نہیں ہے، تیمم جائز ہے، لیکن پانی ہے پھر بھی تیمم کر سکتا ہے، تو کب؟ جبکہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اب پانی پر قدرت نہ رکھنے کی یہ وجہ ہیں، اب ایک اوپر ایک وجہ بیان ہوئی ہے کہ بیمار اتنا زیادہ تھا، یا ابھی ایک وجہ بیان ہوئی کہ سردی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور ایک وجہ یہ ہے اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں پانی یہاں آس پاس تلاش کریں گے تو مل جائے، ٹھیک ہے، ایک میل کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پانی آس پاس میں تلاش کریں گے تو مل جائے گا، لیکن کہیں سفر میں ہے اور پانی تلاش کرے گا تو قافلہ نکل جائے گا یا سواری چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کو دہرانا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ فجر میں اتنی تاخیر سے اٹھا کہ بالکل فجر کا آخری وقت باقی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، بس صرف 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اب اس کے اوپر غسل فرض ہے یا اس کو وضو کرنا ہے، بھائی غسل فرض نہ ہو تو بھی تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا نا، لیکن اگر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً تیمم کرے، نماز پڑھ لے، جب سورج کا 20 منٹ جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جائے تو غسل یا وضو کر کے نماز کو دہرانا لازم ہے، کمپلسری ہے، انگلش میں زیادہ سمجھتے نا اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نماز کو دہرانا کیا ہے؟ لازم ہے۔ ہاں نماز قضا کرنے سے بچ گیا، لیکن یہ رہے کہ ہاں جتنا وقت باقی 2 رکعت پڑھ لے گا، کیونکہ فجر میں اور جمعہ میں ضروری ہے کہ پوری نماز وقت کے اندر ہو، شروع بھی وقت میں ہو، ختم بھی وقت میں ہو،
یعنی فجر کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ شروع بھی وقت میں کرے اور ختم بھی وقت میں. نماز شروع کر دیا وقت میں, ابھی ایک طرف سلام پھیرا تھا کہ دوسری طرف سلام نہیں پھیرا, وقت نکل گیا, نماز نہیں ہوئی فجر میں اور جمعہ میں. فجر اور جمعہ کے علاوہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان 4 نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان نمازوں کو وقت میں شروع کرنا ضروری ہے, ختم کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز شروع کی, ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے یا 1 رکعت ہوئی ہے کہ ظہر کا وقت نکل گیا, اپنی نماز جاری رکھے, اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ تو وقت اتنا تنگ ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز کا کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے, پھر دوبارہ وضو یا غسل کر کے نماز کو لوٹانا کیا ہے؟ ضروری ہے. عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں. پانی پر قادر نہیں کا مطلب اوپر بتایا ابھی. ہاں, پانی پر قادر نہیں تو تیمم کر کے نماز ادا کرے. ٹھیک ہے, یہ چند صورتیں اس کی بیان ہوئی ہیں کہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے. کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے. جو چیز آگ سے جل کر کے راکھ ہوتی ہے, آگ سے جل کر کے راکھ ہوتی ہے, نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے, وہ زمین کی جنس یعنی زمین کی قسم سے ہے, اس سے تیمم کرنا جائز ہے. جیسے ریتا, چونا, ریتا وغیرہ ہوتا ہے نا گاؤں میں, چونا, سرما, گندھک, پتھر ماربل, زبرجد, فیروزہ, عقیق وغیرہ, یہ جتنے بھی ہیں جواہر, ان سے تیمم کرنا جائز ہے, چاہے ان کے اوپر غبار. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مٹی نہ پڑی ہوئی نا, غبار اچھے سے نہ ہو, ایسا نہیں ہے, فضول کی سوچ ہے. ہاں, غبار ہو تو بہتر ہے, غبار ہو تو بہتر ہے, لیکن اگر نہ ہو تو وہ تمام چیزیں جو زمین کی جنس سے ہیں, زمین کی قسم سے ہے, اس پہ تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ ماربل وغیرہ سب پہ کر سکتے ہیں آپ. پکی اینٹ, چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے, اسی میں کھاؤ بھی, اسی میں تیمم بھی کرو. ٹھیک ہے, اس سے تیمم کرنا جائز ہے. ہاں, اگر ان چیزوں پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا تہ ہو جو جن سے زمین سے نہ ہو, مثلا کانچ کا جرم ہو, مثال کے طور پر مٹی کی پلیٹ ہے لیکن اس پر کانچ کی تہ لگی ہوئی ہے. ابھی یہ ماربل ہے, اس کو زیادہ سندر بنا دے کوئی, کانچ کا وہ لگا دے لا کر کے, تو اس سے تیمم نہیں کر سکتے. جس چیز سے آپ تیمم کریں گے ضروری ہے کہ وہ چیز زمین کی جنس سے ہو. ہاں, وہ چیز زمین کی جنس سے ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی جو زمین کی جنس سے نہیں ہے, تو آپ اس پہ تیمم نہیں کر سکتے. یہ ضرور یاد رکھیں کہ زمین کی جنس سے اس کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے, جس مٹی, پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو, نہ یہ کہ صرف خشک ہو جانے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو, بلکہ اس کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. زمین, دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے, اگر ناپاک ہو جائے, پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے, مگر اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, تیمم اس سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. کسی لکڑی, کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے گا تو تیمم جائز ہے اس میں. اب وہ دری وغیرہ زمین کی جنس سے نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے مٹی وغیرہ اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے. اب مٹی تو زمین کی جنس سے ہے, تو دری وغیرہ پر یعنی کپڑے وغیرہ پر اتنی زیادہ دھول بیٹھا ہوں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے کئی دنوں سے صفائی نہیں کی ہے نا, اتنی زیادہ وہاں پر گرد ہے کہ ہاتھ ماریں گے تو نشان ہاتھوں کے بن جائیں گے, تو اس سے تیمم کرنا کیا ہے؟
جائز ہے. چونا, مٹی یا اینٹوں کی دیوار, خواہ گھر کی دیوار ہو یا مسجد کی دیوار ہے نا, تو باہر سے بھی آگے کر کے چلے جانا, وہاں سے بھی جائز ہے. مگر اس دیوار پر آئل پینٹ, پلاسٹک پینٹ, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ سب جن سے زمین کے علاوہ ہیں, ٹھیک ہے. دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں, چلے گا, ٹھیک ہے, ماربل جن سے زمین سے, لیکن اس کے اوپر زبردست والا پینٹ لگا ہوا ہے, آئل پینٹ وغیرہ, تو یہ سب جن سے زمین سے نہیں, اس پہ تیمم نہیں کیا جا سکتا. اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بہت اچھا کلام کیا ہے. وہ پورا ذہن کے اندر نہیں ہے, لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا جو ہے رسالہ اس حوالے سے بہت ہی مفید ہے. یہاں پر تو خلاصے کے طور پر فتاوی بحر شریعت وغیرہ میں خلاصے کے طور پر اس کو بتایا گیا ہے, لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے فتاوی رضویہ شریف میں اس پر جو اعلیٰ حضرت نے گفتگو کی ہے, کئی چیزوں کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمایا ہے, جن سے ان چیزوں کو بھی الگ سے بیان کیا ہے جن سے تیمم جائز ہے, اور ان چیزوں کو بھی اعلیٰ حضرت نے الگ سے بیان فرمایا جن سے تیمم ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تیمم کرنا کیسے جائز ہے؟ جو زمین کی جنس سے ہو, اور جو زمین کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد. تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ کون کون؟ ہاں, ہاتھ کہاں تک؟ تھوڑا سا معلوم ہے, بتا. ہاتھ کہاں تک؟ ہاتھ کوہنیوں سمیت. ٹھیک ہے, تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں, جیسے وضو میں 4 فرض ہیں. کیا کیا فرض ہے وضو میں؟ زور سے بولنا, موت آ رہی کیا؟ ہاں, کس چیز کا مسح کرنا؟ 3/4. یہ کون سی چوتھائی ہوتی ہے؟ 3/4. اس کو کاپی میں لکھ لو آپ لوگ. یہ جنید نے کہا ہے 3/4. آج تک حساب کی کسی کتاب میں یہ ہندسہ نہیں ہے. 3/4. 3/4 کیا ہے یہ؟ بیوقوف کہیں گے. 3/4 کیا ہوتی ہے بھائی؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور غسل میں 3 فرض ہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے بدن پر. تیمم میں 3 فرض ہیں, نیت اور پورا چہرہ اور کوہنیوں سمیت. ٹھیک ہے, تیمم میں 3 فرض ہیں, نیت کرنا, سارے چہرے پر ہاتھ پھیرنا, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ کیا کیا ہے تیمم میں؟ کتنے فرض ہیں؟ کون کون؟ ہاں ہاں, منہ کو دھوئے گا تو نہیں نا؟ تیمم کرنے کا طریقہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اب بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ کو بول رہا ہوں, آپ کو. جی آپ کی لازمی ہے نا, تو تیمم کرنے کا طریقہ بتائیے. تیمم کا طریقہ معلوم ہے؟ کھانے کا طریقہ؟ تیمم کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ ہاں, تم سے بال بڑے کرو. تیمم کرنے کا طریقہ پتہ ہے؟
بتا. ہاں پھر ماننا ہونا نہیں ہے کیا؟ چلیں دیکھیں تیمم کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے نیت کیجئے. نیت فرض ہے نا، تیمم کے اندر نیت فرض ہے. اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ اگر تیمم میں کسی نے نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لے بہتر ہے. کیا کہے گا پتہ ہے؟ کہنا یہ ہے بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. بے وضوئی یا بے غسلی، یعنی بے وضو یا بے غسلی کیا، یعنی بے وضو ہوتے ہوئے یا بے غسل ہوتے ہوئے دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. یہ اس کے اندر اپنے زبان سے کہنا ہے. دل میں بھی ایسا سوچ سکتا ہے کہ غسل نہیں ہے یا میرا وضو نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، اور ان دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے بعد میں کیا کرے؟ اب نیت ہو گئی، فرض ایک ہو گیا، اب دو فرض بچے ہیں، چہرے کا اور ہاتھ کا. بسم اللہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، سب لوگ اتنا چڑھا لو، چڑھاؤ جی چڑھاؤ. ٹھیک ہے. ہاں جب بولوں تو ویسے ویسے کرتے رہنا. ٹھیک ہے. سب لوگ نیت کر لیں پہلے. بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کر لی آپ نے، بسم اللہ پڑھ لی. اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ نہیں کھول کر کے، اس طرح سے نہیں، کشادہ تھوڑی پھیلا کے بھی ضروری نہیں ہے، بس کشادہ کر لے، انگلیاں کھلی رہیں. ٹھیک ہے. انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو. میں نے کہا نا زمین کی قسم سے ہو، وہ پتھر ہے، چونا ہے، اینٹ ہے، جو بھی ہے وہ زمین کی قسم سے ہو. ماریے آپ ایسے مارے، زور سے مارے. اب مارنے کے بعد میں کہتے ہیں لوٹ لیجئے. لوٹ لیجئے کا مطلب کیا تھا؟ جہاں پہ آپ نے مارا ہے نا آگے بڑھائیے پھر پیچھے لیجئے. اس کو لوٹ لینا بولتے ہیں. سمجھے؟ ہاں لوٹنا نہیں کہ مار کے پھر لوٹ جائے. نیت کر لی آپ نے، نیت میں نے بتا دی، بسم اللہ پڑھ لیے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے. ٹھیک ہے. زور سے ماریے. اس کے بعد میں آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف لائیں. پھر کہتے ہیں جب لوٹ لیجئے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ مار کر کے لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے. اگر زیادہ گرد لگ جائے، اب یہاں تو گرد ہے ہی نہیں ہے نا، اگر زیادہ گرد لگ جائے تو تھوڑا سا جھاڑ لیجئے. جھاڑنے کا ہلکا ہلکا جھاڑ لیں. ٹھیک ہے. ہلکا، بالکل ہلکا ایک دم، تاکہ تھوڑا سا نکل جائے. بس پورا ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جیسے قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد جھاڑ دے نا، یہاں تھوڑی کسی قبر پہ مٹی ڈالا ہے، یہ تو اپنی تیمم کر رہا ہو. تو ہاتھ مار کر کے آگے اور پھر پیچھے. ٹھیک ہے. مٹی زیادہ لگ گئی تو نہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تھوڑا سا جھاڑ لے. کہتے ہیں اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور پھر اس سے سارے چہرے کا اس طرح مسح کیجئے کوئی حصہ نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا. اب دیکھیں آپ نے آگے پیچھے کر لیا، اس کو آگے پھر پیچھے، پیچھے کر کے پھر آگے نہیں کرنا ہے، آگے کر کے پھر پیچھے کرنا ہے. ٹھیک. پھر آپ نے اس کو اچھے سے پورے سر، پورا جہاں سے بال نکل، جیسے وضو میں دھوتے ہیں نا، پورا کا پورا جو نا، اب وہ لگا ہو چاہے نہ لگا ہو ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی، اس کو اچھے طریقے سے آپ پورے چہرے پر جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جتنا وضو میں دھوتے ہیں اچھے طریقے سے پورے پہ آپ ہاتھ پھیرتے رہیے، کچھ ہاتھ میں لگے یا نہ لگے.
بات سمجھ میں آئی؟ یہ آپ کا دوسرا فرض بھی نہیں ہوا، ہو گیا. پہلے نیت کر لیا تھا، اب چہرہ بھی مسح کر لیا. یہ ہے مسح کرنا. پھر کہتے ہیں دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مارے، آگے کی طرف لے جائے، پھر پیچھے کی طرف لے کر کے اب اس کو اٹھا لے، اگر لگے ہیں تو جھاڑے، نہیں تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں اسی طرح سے مار کر کے ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کے کوہنیوں سمیت ہم کو مسح کرنا ہے. یہاں سے یہاں تک ہمیں مسح کرنا ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ جیسے چہرے کا مسح کرنا تھا، اس طرح سے مسح کرنے کی ایک جگہ بھی نہ رہ جائے، پورے حصے پر ہاتھ پھیریں. ایسے ہی ہاتھ کا بھی کرنا ہے، ناخنوں کے نوک سے لے کر کے کوہنیوں تک ہم کو مسح کرنا ہے. فرماتے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ، یہ الٹا ہاتھ ہے، پہلے اچھے سے دیکھ لو، پھر کر. آپ نے مار لیا، اس کو لوٹ بھی لیا، درد لگی تھی تو جھاڑ بھی دیا. بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ، اس کو چھوڑ دیجئے. یہ 4 انگلیاں بچی، ان کا یہ پیٹ ہے اور یہ پیٹھ ہے. یہ پیٹ، 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے. سیدھے ہاتھ کا پشت کیا ہے؟ یہ پشت ہے، بتا دیں. سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سرے سے کوہنیوں تک لے جائے. اب کوہنیوں تک لے جانے کے لیے یہاں نہیں رکھے گا نا، یہیں رکھے گا. انگلیوں کا پیٹ، یہ نہیں انگلیوں کا پیٹ یہ رکھا آپ نے، ٹھیک ہے. انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائے. لے آئے یہاں تک، ہو گیا. بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے پیٹ کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پر رکھے، سرے پر، اور کوہنیوں تک لے کر کے جائے. پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے، یہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مسح کرتے ہوئے، ہوا دائیں ہاتھ کا مسح ہو گیا نا. اور بائیں ہاتھ کا یہ بھی یوز ہو گیا، یہ بھی یوز ہو گیا. بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کا پیٹ کہاں یوز ہوا؟ داہنے ہاتھ کی پیٹھ پر. اور بائیں ہاتھ کی جو یہ ہے، یہ حصہ، ٹھیک ہے، گولائی جو ہے یہ کہاں یوز ہوا؟ دائیں ہاتھ کے پیٹ پر، اوپر تک لے کر کے آیا. پھر کہتے ہیں کیا وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے. اب الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے، الٹا انگوٹھا یہ ہوا، اس کے پیٹ سے کیا کرنا ہے؟ سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے. ہو گیا. پیٹ سے، الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے. اب اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجئے. مسح تو اس کا ہو گیا پورا، ہے نا، اس کا مسح ہو گیا. اب اس کے بعد میں یہ ہے نا، کونیوں تک لے کر کے، پھر اس سے یہ پورا، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پڑھ دوں اس کو دوبارہ، دیکھیں. اب ایک مرتبہ اور کر لینا بعد میں. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے پاک زمین پر ماریے. وہ زمین کی جنس سے ہو، یعنی مٹی وغیرہ ہو یا اور بھی ہو. مار کر کے لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پھر پیچھے لے کر کے آئیے. اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے چہرے کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا. پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سمیت، ناخن کے ساتھ میں ملا کر کے، ناخنوں سمیت کیا کرنا ہے؟ کوہنیوں تک مسح کیجئے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور
انگلیوں کے سرے سے کوہنیوں تک لے جائے، پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مسح کرتے ہوئے گٹے تک لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، گٹے تک لے کر کے آئے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے، یہ الٹے انگوٹھے کا پیٹ، اس کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے. پھر اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف لے کر کے جائے، مگر سنت کے خلاف ہوا. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں. کسی نے ہاتھ مارا، تیمم ہو گیا، مگر سنت کے خلاف. سنت طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، نیت میں نے بتا دی ہے، بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد میں. اب 2 فرض بچتے ہیں. چہرے کا بتا دیا، صرف ہاتھ کا تھوڑا سا سننا ہے. ٹھیک ہے، چہرے کا کیا مارو تو پورا چہرہ بس ایسے کرنا ہے. ہاتھ کا ایک مرتبہ کریں تو زمین پر مار کر کے آگے کی طرف لے کے جائیں، پھر پیچھے کی طرف لائیں. ٹھیک، گرد و غبار لگے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو جھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ایسے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کا پیٹ ہے. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کہاں تک لانا ہے؟ انگوٹھے کا تو بعد میں ہو جائے گا نا. ہاں، اس کو ایسے کر لیا، ہو گیا نا. اب یہ بچ گیا تھا نا، اس کو ایسے رکھ. انگوٹھا سب ساتھ میں کر دے. شامل لاتے سمے یہ انگوٹھا ساتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، اب ادھر ادھر کا ہو گیا، یہ بچ گیا نا. سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے کا اوپر کا حصہ بچ گیا. اس کا ایسے ٹھیک ہو گیا. اب اس کا بائیں ہاتھ کا دیکھیں. اب داہنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے پیٹ سے کیجیے، کیونکہ یہ ہاتھ کا بھی یوز نہیں ہوا نا. اس سے اچھا، اس میں پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں تک لانے کی بھی اس کو حاجت نہیں. یہاں تک لے کر کے گٹوں تک. ٹھیک ہے، گٹوں تک لے کر کے کریں ایک مرتبہ اور. اب یہ ہے ہمارا دونوں جو ہے نا، یہ اس کو ہم نے یوز کیا ہے، یعنی زمین پر مارا. ٹھیک ہے، آگے کر کے پیچھے لے کر کے آئے. اب یہ دونوں حصہ گویا کہ جیسے ہمارا وضو کے اندر ہوتا ہے نا، کوئی مسح کرنا ہو تو سر کے مسح کے اندر بتایا ایسے رہے، پھر اس طرح سے پھر اس کا یوز ہوگا. ایسے اس میں بھی بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں الگ کام میں آئیں گی، اور یہ جو ہے حصہ ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ہتھیلی، یہ الگ کام میں آئے گی. یہ کیا بولتے ہیں، بولنا زور سے، انگوٹھا الگ کام میں آئے گا. 4 انگلیاں الگ کام میں، ہتھیلی الگ کام میں، انگوٹھا الگ کام. رکھو بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کا پیٹ آپ سیدھے ہاتھ کی پیٹھ پر رکھیے، بالکل ناخن سے. ہاں، ناخن سے رکھے یہ، اور لے کر کیا ہے یہاں تک کوہنیوں تک اندر لے کر کے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک آپ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے نا. پھر بعد میں تو داہنے ہاتھ کا مسا ہو گیا نا پیٹھ کا، داہنے ہاتھ کا مسا ہو گیا پیٹھ کا، اور بائیں ہاتھ میں سے یوز کیا ہوا ہے 4 انگلیوں کا پیٹ کو. یہ باقی ہے نا ہتھیلی، یہاں رکھ دیجیے. اس کو یہاں تک لے کر کے آئیے، بس گٹوں تک. گٹا یہی ہے نا، یہاں تک لے کر کے آئے. اس کا تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی بتا دیا جس کا نہیں کرنے کا ہے. یہاں تک لے کر کے آیا، داہنے ہاتھ کا مسا ہو گیا. کیا بچا داہنے ہاتھ کا؟ انگوٹھا. بائیں ہاتھ کا یوز کیا کیا ہو گیا؟ 4 انگلیاں یوز ہو گئیں، اور ہتھیلی. بچا کیا؟ اب انگوٹھا. بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کے پیٹ سے، کیونکہ اس کا مسا کرنا ہی نہیں ہے،
یہ سب کا مسا نہیں کرنا, یہ تو مارا ہے نا وہاں پہ, اس سے مسا کرنا, اس کا مسا نہیں کرنا. اب کیا کرنا ہے, یہ تینوں یوز ہو گئے, ادھر تینوں کا مسا ہو گیا. اب ادھر کے 3 یوز باقی ہیں نا, ادھر کے 3 یوز باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں. اب ادھر کی جو 4 انگلیاں ہیں اس سے بائیں ہاتھ کے پیٹ کا مسا کریں. یہ ہو گیا, بائیں ہاتھ کا مسا ہو گیا پیٹھ, اور داہنے ہاتھ کی یوز کیا ہوئی ہے, 4 انگلیاں. اب جو یہ ہتھیلی ہے اس کو یہاں تک, ٹھیک ہے, یہاں تک لائے. اب کیا بچا, بائیں ہاتھ کا اور داہنے ہاتھ کا ہو گیا. اس کے بعد میں آپ ایسے کر لیں, کوئی مسئلہ. یہ ہے تیمم کا طریقہ. ایک ہی ہاتھ مار کر کے تو کوئی تیمم کرے گا, تیمم ہوگا؟ ایک ہی ہاتھ مار کر کے کوئی تیمم کرے گا, تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا. ارے دونوں ہاتھ مارنا ہے نا بابا, تو پھر وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی وضو کا تیمم کر رہا ہو یا غسل کا تیمم کرنا ہو, کوئی فرق نہیں ہے, بس ایک ہی طرح ہے. ٹھیک ہے, جس بندے پر نہانا فرض ہو اس پر یہ بھی ضروری نہیں کہ الگ سے وضو کا تیمم کرے اور الگ سے غسل کا تیمم کرے, ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کسی کے ہاتھ وغیرہ کٹے ہوئے ہوں تو ہاں, تو وہی تو بول رہے ہیں جی, تو میں وہی تو پوچھ بھی رہا ہوں, وہی تو بول رہا ہوں میں. کسی کے ہاتھ کٹے, عام طور سے کسی کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھے, اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ تیمم کیا, اس کے لیے کیا صورت ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی لنجا ہے یا اس کے ہاتھ کٹے ہوں اور کوئی ایسا نہیں جو اس سے تیمم کرا دے, تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ کوئی اسے تیمم کرائے. جس کے ہاتھ نہ ہو تو اس کے لیے کیا تھا, اسے کوئی تیمم کرائے دوسرا بندہ. لیکن وہاں کوئی ایسا ہے بھی نہیں, اب وہ خود بھی تیمم نہیں کر سکتا ہے اور اسے کوئی تیمم کرا بھی نہیں سکتا ہے. تو فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اور رخسار, جتنا بھی ہاتھ ہے اس کا, اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے. ہو جہاں تک لگ سکتا ہے, ایسے منہ لگا سکتا ہے دیوار سے, لگا لے جہاں تک لگ سکتا ہے. ہاتھ جتنا بھی ہے, کیونکہ اب اتنے کا مسح کرنا ہے بھائی, وہ مسح اس سے کر نہیں سکتا ہے تو اسی پہ ہاتھ اپنا رگڑ لے, جتنا کر سکتا ہے اسے لگائے, مس کرے اور نماز پڑھے. مگر ایسی حالت میں وہ امامت نہیں کر سکتا ہے, اپنی نماز پڑھ سکتا ہے, نماز اس کی ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, اگر کسی کے ہاتھ کٹے ہوں یا دونوں ہاتھ نہ ہوں تو کوئی دوسرا بندہ تیمم کرائے. دوسرا بندہ بھی موجود نہ ہو تو اس کے لیے کیا صورت ہے کہ وہ اپنے ہی چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو اس چیز سے مس کرے, چھوائے. ٹھیک ہے, اچھے سے چھوائے جتنا کہ مسا کرتے ہیں. ہاں, اگر اس کے جیسے اور بھی ہیں, یعنی مثال کے طور پر یہ بندہ اچھوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسا خود سے کیا ہو یعنی تیمم وغیرہ, لیکن اس کے جیسے ہی لوگ ہوں, یعنی اس کے جیسے سے مراد یعنی ان لوگوں نے بھی ایسے ہی منہ وغیرہ چھوا کر کے, ہاتھ چھوا کر کے اپنی نماز پڑھ رہے ہوں, اور اس کے پیچھے بھی 4-5 لوگ ایسے ہی ہوں, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے, تو یہ ان کی امامت کر سکتا ہے, باقی امامت نہیں کر سکتا ہے. کس نیت سے تیمم کرے تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو. تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت, یہ سب عبادت مقصودہ نہیں ہیں. عبادت مقصودہ کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ عبادت مقصودہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے ثواب حاصل کرنا, اس سے ثواب, یعنی ایسی عبادت جس کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہو.
عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کہتے ہیں ان عبادتوں کو جس کا مقصد ہی کیا ہو؟ ثواب حاصل کرنا ہو۔ نماز عبادت مقصودہ ہے، اس کا مقصد ہی نماز۔ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، کیونکہ وضو کا مقصد ثواب حاصل نہیں کرنا ہے، وضو کا مقصد ہے پاک ہو کر کے نماز پڑھنا۔ مسجد کی طرف آنا، مسجد میں جانا، مسجد میں نکلنا، یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، ان کا مقصد ثواب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ ثواب ملے، لیکن اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد نماز کے لیے آنا ہے۔ عبادت مقصودہ غیر مقصودہ سمجھے؟ تو کہتے ہیں نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں نکلنے یا مسجد میں جانے، اب میں آپ کو عبادت مقصودہ غیر مقصودہ سمجھا دیا۔ مسجد میں جانا عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ ہے؟ مسجد سے نکلنا عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ ہے؟ قرآن مجید چھونا عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ ہے؟ غیر مقصودہ ہے۔ اذان یا اقامت یہ سب عبادت مقصودہ ہیں یا غیر مقصودہ ہیں؟ غیر مقصودہ ہیں۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا زیارت قبور کرنا یا میت دفن کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب عبادت مقصودہ ہیں یا غیر مقصودہ ہیں؟ سب غیر مقصودہ ہیں۔ اگر ان چیزوں کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں ہے، نماز اس سے جائز۔ کسی نے قرآن مجید جو ہے نا چھونے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کسی نے مسجد میں جانے کے لیے تیمم کیا ہے، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جس کے لیے کیا ہے اس کے علاوہ بھی دوسری عبادتیں غیر مقصودہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میت کو دفن کرنے کے لیے کسی نے تیمم کیا، اب میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ عبادت غیر مقصودہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس تیمم سے مسجد میں نہیں جا سکتا ہے۔ مسجد میں بھی جانا بھی غیر مقصودہ ہے، لیکن اس کو الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں؟ اگر کسی بندے نے عبادت غیر مقصودہ کے لیے تیمم کیا تو وہ اس تیمم سے وہی ایک عبادت غیر مقصودہ کر سکتا ہے، عبادت مقصودہ کرنا تو دور کی بات ہے، دوسری عبادت غیر مقصودہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی نماز تو عبادت مقصودہ ہے، کسی نے میت کو دفن کرنے کے لیے تیمم کیا تو اب اس تیمم سے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجد میں جا بھی نہیں سکتا ہے، جبکہ مسجد میں جانا عبادت غیر مقصودہ ہے اور میت کو دفن کرنا یہ بھی عبادت غیر مقصودہ ہے۔ تو اگر کسی نے عبادت غیر مقصودہ کے لیے تیمم کیا تھا مسجد میں جانا چاہیے، لیکن نہیں۔ ہاں اگر اس نے عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا ہے تو اس سے کئی عبادتیں کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے کسی نے تیمم کی، اب دوسری نماز اس کے علاوہ کوئی اعمال کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی پر قادر نہیں تھا، پانی پر قادر نہیں تھا تو تیمم کیا تھا، جیسے ہی پانی پہ قادر ہوگا تیمم ٹوٹ جائے گا۔